دوستو ایک آدمی ہے، وہ اپنی سٹوری میں لکھتا ہے کہ میرے تھایا کی ڈیتھ ہو گئی، ہم سب جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ یہ ایک ایسی ہارر سٹوری ہے جو آپ لوگ سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائے گے، اس لیے میرے ساتھ اینڈ تک رہیے۔ دوستو ویسے تو بہت سارے چینلز ہیں جس پر آپ کو ہارر سٹوریز بہت اچھے ملتے ہیں، لیکن اس وقت جو میں سٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں، اور اسپیشل اس چینل پہ جو سٹوریز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، یہ ان لوگوں کے واقعات ہیں جو ان کے ساتھ ریئل میں پیش آئے ہیں، نہ کسی میگزین سے میں نے اٹھائے ہیں۔ ہاں، اس میں کچھ سٹوریز ہم نے میگزین سے اٹھائے ہیں جس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک میگزین میں کسی نے دی تھی۔ اس وقت جو سٹوری ہے وہ ہمارے ایک پڑوسی کے ساتھ پیش آئی تھی، اور یہ بات پھر اتنی فیمس، اتنی مشہور ہو گئی، اتنی وائرل ہو گئی کہ مجھے ایسا لگا کہ اس کو اپنے چینل پہ ڈالنا چاہیے۔ دوستو یہ ہمارے پڑوسی ہیں، ان کی تایا کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے تایا جس کمرے میں سوتے تھے وہ کمرہ بہت دنوں تک بند رہا، کیونکہ میری تائی کی بھی اس سے پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، اور میرے تایا کو چیسٹ یعنی کھانسی کی بیماری تھی، اس کے چیسٹ میں کچھ انفیکشن ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ کھانستا رہتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اسی دوران پھر یعنی یہ بیماری اس کو 2-3 سال تک رہی، اور اس کا ہم نے بہت علاج کیا، لیکن اکثر سردیوں میں اس کی طبیعت بہت ناساز ہوتی تھی، کیونکہ سانس لینے میں اس کو دشواری ہوتی تھی، اور وہ کھانستا رہتا تھا۔ اس کی کھانسی جب شروع ہو جاتی تھی تو پھر ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، یہاں تک کہ 5-6 منٹ وہ لگاتار کھانستا تھا، جس کی وجہ سے اس کی جو حالت تھی وہ خراب ہو جاتی تھی، بگڑ جاتی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ تو پھر جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو بہت دنوں تک تو یہ کمرہ بند رہا، پھر اس کی صاف صفائی بھی ہم نے کر لی، اور اس کو ایک عام سا کمرہ بنایا۔ اس میں جو تھایا کا جو بیڈ تھا اس کو وہی رہنے دیا، اور اس میں کتابوں کی جو الماریاں وغیرہ تھی وہ سب رکھ دیے گئے، کیونکہ کوئی بھی یہ کمرہ یوز نہیں کرنا چاہتا تھا، سب کو تھایا کی یاد آتی تھی۔ اور صحیح بات یہ بھی تھی کہ اکثر جن ہمارے ارد گرد کے جن لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی، پھر ہمیں ان سے ڈر لگنے لگتا ہے، یہ بھی ایک فطری بات ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اکثر رات کے ٹائم میں سگریٹ نوشی کرتا تھا، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ گھر کا کوئی فرد مجھے دیکھے، تو رات کے ٹائم میں صحن میں جا کے چپکے سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے سگریٹ نوشی کرتا تھا۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا، تو اس درخت کے بالکل آگے جو برآمدہ تھا اسی میں تھایا کا کمرہ تھا، اور وہ کمرہ مجھے نظر آتا تھا، اس کا دروازہ بند ہوتا تھا۔ تو میں نے نوٹ کیا کہ اس کمرے میں موم بتی لگی ہے، اور کوئی جو کھڑکی میں نظر آ رہا تھا، جو شیشے کھڑکیوں میں جو شیشے لگے تھے اس میں جیسے کوئی گزرا ہے وہاں سے، مرد ٹائپ کا۔ تو مجھے تھوڑا میں نے غور کیا، تو پہلے تو میں نے اپنا سگریٹ چھپایا، اور میں سمجھا گھر کا کوئی فرد ہوگا، مجھے کہیں دیکھ نہ لے، میرے تھایا زاد بھائی ہو سکتے ہیں اس طرح۔ تو تھوڑی دیر بعد مجھے وہاں سے کھانسنے کی آواز آئی، اور وہی بالکل سیم میرے تھایا کی کھانسنے کی آواز تھی۔ میں نے جلدی سگریٹ یا تو ختم کیا یا نہیں کیا، اس کو گرایا، اور میں منہ ہاتھ دھو کے صحن میں نلکا وغیرہ سب کچھ تھا ہمارے صحن میں جلدی اس کمرے کی طرف بھاگا۔ میں نے دیکھا کہ یار کون ہے جس کو کھانسی کی بیماری، اور وہ کئی تھایا کے بہت سارے سامان جو اس کمرے میں ابھی تک پڑے تھے، ان کی دوائیاں وغیرہ، کئی اس میں سے کوئی دوائی نہ لے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی مطلب دوائی ہوتی ہے، ہر ایک کے اپنے ٹیبلٹ ہوتے ہیں ایج کے حساب سے۔ تو میں بھاگتا ہوا اس کمرے میں گیا، اور میں نے دیکھا جیسے میں نے دروازہ کھولا، نہ وہاں کسی نے موم بتی جلائی تھی، نہ وہاں کوئی تھا۔ اب میں کہتی ہوں شیراز، یعنی مجھے شک تھا اپنے تھایا زاد بھائی پہ۔ پھر میں نے دوسرے کو آواز دی مراد، لیکن کسی نے مجھے آواز نہیں دی، اور گف اندھیرا تھا، اور مجھے اتنا گھٹن فیل ہوا، اتنا بھڑاس اس کمرے میں۔ تو وہ تو شاید دروازے اور کھڑکی بند ہونے کی وجہ سے شاید جمع ہوا ہوگا، گرمیوں کا موسم تھا۔ تو میں نے اس کمرے کے دروازے سب کچھ کھولے، اور میں ادھر آیا شیراز اور مراد کے کمرے میں، جو میرے تایا زاد بھائی تھے۔ میں نے ان کو جگایا، کہا کہ آپ لوگ ابھی گئے تھے تایا کے کمرے میں؟ کسی نے بھی مجھے یہ مطلب ہاں میں نہیں کہا، سب نے کہا ہم تو اپنے کاموں میں۔ خیر یہ اتنی دیر نہیں تھی رات کی، اسی طرح 12-1 بج رہے تھے۔ ابھی کوئی مردوں میں بہت سارے لڑکے ہمارے گھر کے جاگ رہے تھے، کوئی کچن میں تھا، کوئی اسٹڈی کر رہا تھا۔ سب نے کہا کہ ہم تو نہیں گئے۔ مجھے شک تو تھا ان لوگوں میں سے کسی ایک پر، لیکن خیر جب سب نے مجھے جواب نہیں دیا تو میں واپس اسی درخت کے نیچے آیا، وہاں ٹہلتا رہا۔ اب میں سو گیا اپنے کمرے میں۔ رات کے اسی طرح 2:30 بج رہے تھے کہ پھر مجھے کھانسنے کی آواز آئی۔ میں اٹھا، میں نے دیکھا آخر ایسا کون کھانس رہا ہے، خدا نخواستہ کسی اور کو یہ بیماری لگے، کیونکہ اس بیماری سے مجھے ڈر لگنے لگا تھا، اس نے تھایا کی جان کھائی تھی۔ تو میں اٹھا، میں نے دیکھا آواز جہاں سے آ رہا تھا میں وہاں جانے لگا،
اور تھوڑی دیر میں تھایا کے کمرے کے بالکل سامنے پہنچ گیا۔ اب وہاں سے باقاعدہ میں نے دروازے کے سامنے جو کان لگائی تو کوئی کھانس رہا تھا اور بالکل تھایا کی آواز تھی۔ ایک دم کے لیے تو میں بھول گیا، ایک منٹ کے لیے، کہ جیسے تھایا زندہ ہے۔ پھر مجھے اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں دروازہ کھولوں اور دیکھوں۔ پہلے میں بھاگا اور سارے کمروں میں دیکھا، سب لڑکے سو رہے تھے، ہمارے گھر کے جتنے مرد حضرات تھے سب سو رہے تھے، کوئی بھی نہیں اٹھا تھا۔ پھر میں نے جا کے دروازہ کھولا کہ کوئی تو ہوگا نا، لیکن وہاں پھر سے کوئی نہیں تھا۔ اور اس بار تو مجھے اتنا ڈر لگا کہ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا جیسے کوئی تھایا کے بیڈ میں سویا ہوا ہو۔ گف اندھیرا تھا اور مجھے فیل ہوا، لیکن میں قریب نہیں گیا اور بھاگتے ہوئے واپس آیا۔ اور اس بار میں ہمت نہیں ہارنا چاہتا تھا۔ میں نے کچن سے لائٹر اٹھایا بہت جلدی میں، تاکہ میں صرف اتنا روشنی کروں کہ کون ہے وہاں جو مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ میں واپس گیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب اتنی دیر میں جو میں کچن میں اور واپس گئی، اتنی دیر میں کوئی نہیں اٹھا تھا۔ اگر کوئی اٹھتا بھی تھا اور میرے سامنے سے یا تو بھاگتا یا شاید کوئی بھی تھا تو وہ مجھے نظر آ جاتا، کیونکہ کچن بہت قریب تھا تھایا کے کمرے سے باقی کمروں کے بنسبت۔ لیکن نہیں، وہاں کوئی نہیں تھا اور پھر سے مجھے ڈر لگنے لگا۔ اس دن کے بعد میں اس کمرے کے بالکل پاس سے نہیں گزرتا تھا، بہت کم جاتا تھا، اور دن کے ٹائم اسپیشل جاتا تھا، رات کے ٹائم بالکل نہیں جاتا تھا۔ تو اکثر سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جب آپ کے ارد گرد ایک بندہ موجود اور اچانک سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی آواز بھی آپ کو سنائی دیتی ہے اکثر اوقات۔ تو شاید یا تو میرے دماغ میں یہ سب کچھ تھا جو کہ وہم سا بن گیا تھا، جب تایا کھانسا تھا تو وہی کھانسنے کی آوازیں مجھے آتی تھی، اور یا شاید کچھ اور جسے ہم another creature کہتے ہیں۔